یعنی پڑھ جائیے پورے قرآن کو، وہ زیر بحث ہیں، ان کی شخصیت زیر بحث ہے، ان کے احوال زیر بحث ہیں، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا زیر بحث ہے، ان کی وفات زیر بحث ہے، لیکن کوئی ادنا اشارہ بھی اس طرف نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں، یعنی آدمی اس خاموشی کو قرآن میں دیکھے اور پھر اتنی بڑی بات کے بارے میں مطمئن ہو جائے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ذکر نہیں کیا اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی روایت رقم 2901 زیر بحث ہے۔ اس کا متن ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنایا جا چکا ہے۔ اس میں قیامت کی 10 نشانیاں زیر بحث ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں بعض نشانیوں کی وضاحت پیچھے ہو گئی تھی، بعض کی میں نے پچھلی نشست میں کر دی تھی۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ ایک 10ویں نشانی مسیح علیہ السلام کے نزول کی بیان ہوئی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی روایت، یعنی یہی واقعہ، یہی روایت دوسرے طریقوں سے بھی آئی ہے۔ جب رسول اللہ نے کوئی بات بیان کی ہے، جس طرح کہ خود روایت میں ذکر ہوا ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا، تو گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا، ہم نے جواب میں یہ کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں نمودار نہیں ہو جائیں گی۔ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی، لوگوں نے سنی، سننے والے اب آگے بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے میں اس جگہ اختلاف ہو گیا ہے، یعنی 10 نشانیاں بیان کرتے ہوئے بعض دوسرے طریقوں میں یہاں مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ایک اور نشانی بیان ہوئی ہے، اس کا میں نے ذکر پچھلی نشست میں کر دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ جب ایک مجلس سے آ کر مثال کے طور پر 2 لوگ بیان کرتے ہیں، ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ 10 باتیں بیان کی گئی تھیں، اس میں 10ویں بات یہ تھی، اور دوسرا بیان کرتا ہے کہ اس میں 10ویں بات وہ نہیں، یہ تھی، اور وہ کیا بات تھی؟ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول تھا۔ تو اب اس میں سے کس کی بات کو ترجیح دی جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دوسری بات، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول نہیں، بلکہ ریح تلقی الناس فی البحر، ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی، اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیوں دینی چاہیے؟ اس کے کچھ دلائل ہیں جو میں نے پھر یہاں بیان کیے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک 2 وجوہ سے اس کو مضمون کے لحاظ سے ترجیح حاصل ہے، یعنی 2 لوگوں نے بات بیان کی ہے رسول اللہ کی مجلس سے آ کے، 2 طریقوں میں وہ بات آگے نقل ہوئی ہے، ان میں سے ایک میں مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے اور دوسری میں کسی دوسری نشانی کا ذکر ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس میں سے کیوں ترجیح دی جائے، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک 2 وجوہ سے اس کو مضمون کے لحاظ سے ترجیح حاصل ہے۔ 10ویں نشانی اسی ہوا کو سمجھنا چاہیے، اس صورت میں روایت کے بعد پوری ہو جائے گی۔ وہ 2 وجوہ کیا ہیں، یعنی کیوں ترجیح دی جائے؟ ایک اس وجہ سے کہ نزول مسیح کا جو وقت آگے ایک روایت میں بیان ہوا ہے، نزول مسیح کی بہت سی روایتیں ہیں، وہ آگے زیر بحث بھی آئیں گی، تو اس میں ایک وقت بیان ہوا ہے کہ یہ کب ہوگا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر مستقبل کی کسی چیز کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس میں وقت بیان ہو گیا ہے، جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، تو اب اگر کوئی پیشین گوئی ہو کہ جیسے ہی پہلی جنگ عظیم ہوگی اور اس کا معاہدہ لکھا جائے گا تو آسمان پر فلاں چیز نمودار ہو جائے گی، تو پہلی جنگ عظیم کے بعد اگر وہ واقعہ نہیں ہوا
تو پھر پلٹ کے دیکھنا پڑے گا نا کہ پیشین گوئی درست تھی یا درست نقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو نزول مسیح کا وقت بیان ہوا ہے روایتوں میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محض یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ہوگا، اس کا ایک ٹائم باقاعدہ بیان ہوا ہے۔ اب ذرا سنیے وہ کیا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ نزول مسیح کا جو وقت آگے ایک روایت میں بیان ہوا ہے وہ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد تھا، یعنی اس میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت قسطنطنیہ فتح ہوگا اس کے فوراً بعد وہ لشکر جو اس کو فتح کر کے نکلے گا، اس نے ابھی اپنی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکائی ہوں گی کہ یہ اطلاع آ جائے گی دجال آ گیا ہے، اور جیسے ہی یہ اطلاع آئے گی تو وہ آگے بڑھیں گے، اور جیسے ہی آگے بڑھیں گے تو وہاں دمشق میں یعنی شام تک پہنچیں گے چند مہینے میں، اور وہاں سیدنا مسیح کا نزول ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ متعین وقت ہے جو پیشین گوئی میں ذکر کر دیا گیا تھا۔ ایک اس وجہ سے کہ نزول مسیح کا جو وقت آگے ایک روایت میں بیان ہوا ہے وہ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد تھا۔ یہ فتح 1453 عیسوی میں ہو چکی، یعنی اب تو کم و بیش 500-550 سال اس پر گزر گئے۔ جو صاحب علم، ہر صاحب علم اس بات سے واقف ہے کہ اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو ایک تو خود روایتوں میں جو وقت مقرر ہوا ہے یہ واقعہ اس پر نہیں ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اگر یہ فرمایا تھا تو پھر تو زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو صاف واضح ہو گیا کہ یا تو بات غلط نقل ہوئی ہے یا بات کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، یعنی یہ بات ایسے نہیں کہی گئی تھی۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیا امکان تھا، دوسری کیا وجہ ہے۔ یعنی یہ تو ایک پہلو ہوا کہ اب اس کو کیسے بانا جائے، جبکہ وقت ہی گزر گیا، جس وقت ہونا تھا، جس کو متعین طور پر بتایا گیا تھا، کن لوگوں کے ہوتے ہوئے اس کو ہونا تھا، وہ سب روایت میں بیان ہوا ہے۔ نہیں ہوا تو اب کیا کیا جائے، یہ بیان ہی تو ہو نہیں سکتا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو تصریحات قرآن میں وارد ہیں، یعنی اب اللہ کی کتاب پر آ جائیے تو خود روایت نے مسئلہ پیدا کر دیا۔ اب قرآن میں آ جائیے تو قرآن میں جو تصریحات ہیں وہ ان کے اس نزول کو کسی طرح قبول نہیں کرتی۔ چنانچہ اپنی کتاب میزان کے باب ایمانیات میں قیامت کی علامات کے زیر عنوان ہم نے لکھا ہے، تو وہاں میں نے پھر وہ تینوں چیزیں بیان کی ہیں جو قرآن مجید سے متعلق ہیں، اور وہ تینوں چیزیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی یہ واقعہ جس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں، جس طرح کے عام طور پر رائج ہے، اس صورت میں قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں قبول نہیں کرتا؟ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں میں نے ان کو بیان کیا ہے، وہاں سے میں اس کو یہاں نقل کر رہا ہوں۔ اولاً اس لیے، پہلی بات کیا ہے؟ اولاً اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں تو مسیح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، ان کی شخصیت، ان کا کام، ان کی ولادت کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے، یعنی ایک دو جگہ نہیں ہے، کئی جگہوں کے اوپر ان کی دعوت اور نتائج پر، ان کو کیا معاملات پیش آئے، تبصرہ کیا ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے، یعنی قیامت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن کے لیے اجنبی موضوع ہے، قرآن کا اصل مضمون وہی ہے، وہ جگہ جگہ اس کو بیان کر رہا ہے، اسی کا انظار کر رہا ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ سیدنا مسیح کی زندگی کا کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک دن وہ نماز پڑھائیں گے اور رفع یدین کریں گے۔ زندہ آسمان سے آنے کا ذکر ہے، لیکن موقع بیان کے باوجود، یعنی جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس بات کو بیان ہونا چاہیے تھا، اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں۔ یعنی پڑھ جائیے پورے قرآن کو، وہ زیر بحث ہیں، ان کی شخصیت زیر بحث ہے، ان کے احوال زیر بحث ہیں، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا زیر بحث ہے، ان کی وفات زیر بحث ہے، لیکن کوئی ادنا اشارہ بھی اس طرف نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں،
یعنی آدمی اس خاموشی کو قرآن میں دیکھے اور پھر اتنی بڑی بات کے بارے میں مطمئن ہو جائے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ذکر نہیں کیا اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ ثانیاً دوسرا کیا ہے؟ ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے، ایک گفتگو نقل ہوئی ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ قیامت میں ہم مسیح کے ساتھ یہ بات چیت کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے۔ یعنی سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو۔ بڑا تیکھا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گا کہ کیا تم نے یہ تعلیم انہیں دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ اس کے جواب میں وہ دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا اس وقت تک دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے۔ یہ جواب وہ دیں گے۔ اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے، یعنی پروردگار تو دیکھتا رہا ہے، مجھے تو اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں، یعنی یہ بات ان کو کہنی ہی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ پروردگار میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے میں انہیں اس پر متنبع کر کے آیا ہوں، یعنی میں نے تو ابھی چند روز پہلے ان کے کان گرم کیے ہیں جا کے، تو اس لیے میرا کیا قصور۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے اور جس طرح پھر انہوں نے دعا کی ہے وہ سورہ مائدہ کے آخر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت اس کے بعد میں نے نقل کر دی ہے، یہ سورہ کے آخر کا مضمون ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، تیسری بات پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔